نہ جانے کہاں کہاں یتیم بچے ہیں جن کی مائیں نہیں ہیں. کتنے لوگ راستے پر بھیک مانگتے ہیں, کتنے جمعہ کے دن مسجد کے باہر بھیک مانگتے ہیں. ارے میرے پیاروں, کچھ نہ کرو, جاؤ اس یتیم کے پاس, جاؤ اس کے سر پر ہاتھ پھیرو. بھائی یہ یتیم جو ہے نا, یتیم, ایک صحابی آئے اور آ کر کہا اللہ کے رسول میرا دل بہت سخت ہے, میرا دل بہت سخت ہے, میں بہت گناہ کرتا, میرے کو کسی کے اوپر رحم بھی نہیں آتا. اللہ کے رسول کچھ ایسا علاج بتاؤ کہ میرا دل نرم ہو جائے. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم, اگر دل نرم کرنا چاہتا ہے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر, اللہ تیرے دل کو نرم کر دے گا. میرے دوستو, یہ یتیم کی جب بات آئی ہے تو ایک واقعہ میں سنا ہوں, یا واقعتاً عقل کو ہلا دینے والا واقعہ ہے. اس لیے کہ یہ یتیم جو ہے نا, یتیم جس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہو. انسانوں میں یتیم اسی کو کہا جاتا ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے, ایسے بچے کو یتیم کہا جاتا ہے. اور یتیم کو کبھی حقارت کی نظر سے مت دیکھنا, یتیم کو کبھی ذلت کی نظر سے مت دیکھنا, اس لیے کہ ہمارے نبی بھی پیدا ہوئے تو یتیم بن کر پیدا ہوئے. اللہ نے فرمایا الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی فأما الیتیم فلا تقہر. اللہ تعالیٰ کہتے کسی یتیم کو ڈانٹنا نہیں, کسی یتیم کے اوپر ظلم مت کرنا. اس لیے کہ میرے دوستو, ہمارے نبی نے خود فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا, اللہ جزائے خیر دے جو یہاں پر انتظام کرتے ہیں. ہمارے نبی نے فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا کہاتین, وہ قیامت میں ایسے کھڑے ہوں گے جیسے یہ دو انگلی ملی ہوئی ہے. ویسے اللہ کے رسول فرماتے میں اور یتیم کا پرورش کرنے والا ہم دونوں ایسے کھڑے ہوں گے. اور آج آپ کو جو واقعہ بتاؤں ہمارے دل کو ہلا دیتا ہے. میرے دوستو, ہمارے نبی کا رحم اور کرم کتنا پیارا تھا, کتنے رحم اور کرم کرنے والے. آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ ہمارے نبی بیٹھے, بولے ایک مرتبہ ہمارے نبی, صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے, اس میں ایک صحابی روتے روتے آئے. سب نے اس کی طرف دیکھا, بھائی اتنے جوان آدمی روتے روتے آئے, سب نے دیکھا, کہا اللہ کے رسول میرا بیٹا گم ہو گیا ہے, اللہ کے رسول میرا بیٹا گم ہو گیا. اور وہ باپ جانتا ہے جب اس کو پتا چلے کہ میرا بیٹا گم ہو گیا تو باپ کے اوپر کیا گزرتی. وہ صحابی روتے روتے آئے کہ میرا بیٹا گم ہو گیا. تو ہمارے نبی, جیسے ہم لوگ ہوتے ہیں نا, ہمارے نبی نے پوچھا بھائی کیسا دکھتا تھا, عمر کتنی تھی, کلر کیا تھا, وہ کپڑا کیسا پہنا تھا. ہمارے نبی نے سب پوچھا. ایک صحابی وہاں بیٹھے تھے, کہنے لگے یہ لڑکا تو میں دیکھ کر آیا ہوں, یہ لڑکا تو میں, تو وہ باپ تھے نا, کہاں دیکھا, کہا میں فلاں گاؤں سے آیا, وہاں ایک محلے میں سارے لڑکے کھیل رہے, وہاں یہ ایک طرح کا لڑکا بھی کھیل رہا, مطلب تمہارا لڑکا وہی ہے. بس وہ جو باپ تھے نا ان کو پتا چلا کہ میرا لڑکا تو ہے, مل گیا ہے. ارے گھر میں کسی نے کھانا نہیں کھایا اور میرا لڑکا تو ملا. وہ دوڑنے لگے. اللہ کے رسول نے رکا دیا, کہا ٹھہرو, دیکھو تمہارا لڑکا تو مل گیا ہے. بولو ہمارے نبی نے کیا فرمایا, تمہارا لڑکا مل گیا ہے اور اس وقت تمہارے دل میں بیٹے کی محبت ہے. تم جب جاؤ گے وہ میدان میں جاؤ گے, وہاں بہت سارے لڑکے کھیلتے ہوں گے, تم وہاں جا کر یہ مت کہنا آ جا میرا بیٹا, آ جا میرے سینے سے لگ جا, اے میرا بیٹا میں تو کھانا بھی نہیں کھایا, اے بیٹا میں تو پانی بھی نہیں. وہاں جا کے یہ سب مت کرنا, جا کے اس کے نام سے پکارنا, اس کے نام سے پکارنا, اس کو اپنے پاس بلا لینا. گھر جا کے جتنی محبت کرنا ہو اپنے بیٹے سے کرنا, لیکن وہاں یہ محبت مت کرنا. وہ صحابی کہتے وہاں کیوں نہیں کروں. ہمارے نبی نے فرمایا ہو سکتا کھیلنے والے لڑکوں میں کوئی یتیم لڑکا بھی تو ہوگا, وہ کھیلنے والے لڑکوں میں کوئی یتیم لڑکا بھی ہوگا. جب وہ دیکھے گا کہ ایک باپ آتا ہے اپنے بیٹے کو گلے سے لگاتا اور میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا, میں کھانا نہیں کھایا, میں پانی نہیں پیا, وہ یتیم کا دل دکھے گا کہ کاش کہ میرا بھی باپ ہوتا اور میرا باپ بھی مجھے اس طریقے سے لے کر جاتا. تو میرے دوستو اب بتاؤ ہمارے نبی سے بڑھ کر رحمت والا کون ہوگا. کیسے یتیم کا خیال کیا, اور ہمارے نبی کی رحمت کا واقعہ بتا کر ایک یتیم کی بات بتا کر بات ختم کروں. میرے دوستو مکہ میں ایک عورت ہے, بولو مکہ میں ایمان نہیں لائی, ساتھ میں بولو ایمان نہیں لائی, لیکن بیوہ عورت ہے, شوہر کا انتقال ہو گیا ہے, 8 سال کا بیٹا ہے. بولو بیٹا کتنے سال کا, 8 سال کا وہ بیٹا ہے. وہ ماں کو اب بیٹا 8 سال کا ہو گیا, ہوش میں آ گیا. وہ ایک مرتبہ کہے ماں سمجھ میں نہیں آتا, روزانہ تو ایک ہی کپڑا پہنتی ہے,
اور وہی میلا کچیلا گندا کپڑا پہنتی ہے. ماں ساری عورتیں کتنے اچھے اچھے کپڑے پہنتی ہے. ماں جب سے میں نے آنکھوں کو سنبھالا ہوش سنبھالا میں تو تجھے بس وہ ایک دو کپڑے دیکھتا ہوں, وہ ایک دو چادر تو اوڑھ کے رہتی ہے, ارے وہ میلی کچیلی گندی ہو گئی. تو ماں نے بچے کو گلے لگا لیا, کہا بیٹا میں بیوہ عورت ہوں, تو یتیم بچہ ہے, میں تھوڑا بہت کماتی ہوں, تیرا پیٹ بھرتی ہوں, میرا پیٹ بھرتی ہوں, تیرے کو اچھا اچھا کپڑا پہناتی ہوں کیونکہ تو میرا بیٹا ہے, اور میں تو جیسے ویسے زندگی گزار لوں گی. اور بیٹا کہتا نا ماں تیرے کو بھی اچھے کپڑے پہننے کا. ماں نے کہا بیٹا پیسے ہی نہیں کہ میں اچھے کپڑے میرے واسطے خریدوں. تو بیٹا کیا کہتا, اپنے چچا ہے نا, اور چچا کے پاس تو اپنے ابا کا بھی مال ہے, یعنی میرے ابا کا مال ہے, تو چچا. تو ماں کہتی نا 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 چچا کا نام مت لینا, بہت ظالم ہے, بہت ظلم کرتا, وہ ظلم کر کے تیرے کو مارے گا. بیٹا میں گندے کپڑے پہنوں گی, میلے کچیلے پہنوں گی, پھٹے ہوئے پہنوں گی, لیکن چچا کے پاس مت جانا. وہ بیٹا ضد پہ آیا, نا چچا کا تھوڑی مال ہے, میرے باپ کا بھی تو مال ہے اس کے پاس. یہ گیا جا کر اپنے چچا کو کہتا, چچا میں مال مانگنے نہیں آیا, میں دولت مانگنے نہیں آیا, میں میری وراثت مانگنے نہیں آیا, میں میری ماں کے لیے چادر مانگنے کے لیے آیا. میری ماں زمانے سے ایک ہی طرح کا کپڑا پہنتی ہے, اور میلا کچیلا پھٹ گیا, میں میری ماں کے کپڑا مانگنے کے واسطے آیا. اور چچا نے جو مارا مارا مارا, کہا تیری ماں ننگی رہے, وہ ہم کو چلے گا مگر پیسہ مانگنے یہاں مت آنا, چادر مانگنے مت آنا. وہ بیچارہ 8 سال کا بچہ مار کھایا روتا ہوا جا رہا ہے. راستے میں کوئی شخص ملا, کہنے لگا بیٹا روتا کیوں ہے؟ کہا میری ماں کا کپڑا نہیں ہے, چچا کے پاس مانگنے گیا, چچا بہت مارے. چچا تو وہ جو شخص ملے نا وہ کیا کہتے, دیکھو تیری ماں کا کپڑا چاہیے, کہاں؟ کعبے کے پاس چلا جا, مکے کا واقعہ ہے نا, کعبے کے پاس چلا جا, وہاں محمد نام کے آدمی بیٹھے ہوں گے, ان سے کہہ دینا وہ کپڑے کا انتظام کر دیں گے, ان کے پاس ہوگا تو دے دیں گے, نہیں تو کسی سے منگوا کے دے دیں گے, لیکن وہ کسی بھی مانگنے والے کو خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجتے. تو یہ بیٹا کہنے لگا لیکن میں کیسے جاؤں, میں تو پہچانتا بھی نہیں ہوں. کہا بیٹا چلے جا, وہاں تو پہچان والے بھی جاتے ہیں, نہ پہچان والے بھی جاتے ہیں, لیکن بیٹا ایک بات کا خیال کرنا, کلمہ مت پڑھنا. وہ کلمہ پڑھا دیتے, کلمہ نہیں پڑھنا, کلمہ نہیں پڑھنا. تو کہتا بیٹا کہتا لیکن میں نہیں جاؤں گا, میں پہلے میری ماں کے پاس جاؤں گا. ماں کے پاس گیا, جا کر رویا کہ چچا نے بہت مارا, اور ماں کو جا کے کہا ماں پتہ مل گیا ہے کپڑے کا, کعبے کے پاس ایک شخص بیٹھتے ہیں جن کا نام محمد ہے, وہ دیتے ہیں, وہ کپڑا دیتے ہیں, میں جا کر میری اماں کے بارے میں کہوں گا تو مجھے کپڑا دیں گے. اور ماں بھی کہتی ہے نا 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 نا, محمد کے پاس نہیں جانا, لوگ اس کو شاعر کہتے ہیں, لوگ نجومی کہتے ہیں, لوگ جادوگر کہتے ہیں. بولو کہتے تھے کہ نہیں کہتے تھے؟ ہمارے نبی کو مکہ میں یہی کہا جاتا تھا. اللہ نے فرمایا فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہ کہا کہ ہمارے نبی کو کوئی جادوگر کہتا, کوئی ساحر کہتا, کوئی کاہن کہتا, کوئی نجومی کہتا, کوئی مجنون کہتا. وہ ماں بھی کہتی ہے بیٹا وہاں نہیں جانا, وہاں جو جاتا ہے دین بدل دیتا ہے, یہ بتوں کی عبادت چھوڑ دیتا. تو بیٹا کیا کہتے ہیں ماں کو, ماں میں ہوشیار ہو گیا ہوں, 8 سال کا ہوں, جاؤں گا پہلے سے کہہ دوں گا مذہب دھرم کی بات نہیں کرنا, اماں کے واسطے چادر لینے آیا. ماں کہتی جا دیکھ کیا ہوتا ہے. یہ بیٹا گیا, بولو کتنے سال کا بیٹا گیا, کعبے کے پاس گیا, سبحان اللہ بولو, ہمارے آقا محمد رسول اللہ کعبے کے پاس بیٹھے تھے. ارے وہ بیٹا آ کے کچھ پوچھتا, وہ روتا ہوا آتا, ہمارے نبی خود پوچھتے بیٹا کیا ہو گیا, کیوں رو رہا ہے. وہ بیٹا پوری داستان سنا تھا, میری ماں میلے کچیلے کپڑے پہنتی ہے, ایک ہی طرح کے کپڑے پہنتی ہے, بہت ہی پھٹے ہوئے کپڑے پہنتی ہے. چچا کے پاس گیا تھا, چچا نے مار مار کے بھیجا, کسی نے آپ کا پتہ بتایا. اور وہ بیٹا ساتھ میں یہ بھی بولتا آپ کا پتہ بتایا, اور میرے کو سب نے کہا دھرم بدلنے کی بات نہیں کرنا, آپ کو میری ماں کے لیے کپڑا دینا ہو دے دینا, باقی یہ مت کہنا کہ کلمہ پڑھ, یہ مت کہنا کہ ایمان قبول کر. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو سے کہا نا بیٹا میں نہیں بولوں گا, ایمان قبول کرنے نہیں بولوں گا. اور ہمارے نبی کہہ دو سبحان اللہ کہہ دو, کسی اور کے پاس سے چادر نہیں منگوائی, خود جو چادر اوڑھی تھی وہی اٹھا کر دے دی, خود نے جو چادر اوڑھی تھی بڑی لمبی چوڑی چادر وہی اٹھا کر دے دی. کہا جا بیٹا تیری امی کو یہ چادر دے دے, میں بغیر چادر کے یہاں بیٹھوں گا, یہ چادر دے دے, اس لیے کہ میری امت کی عورت اس طریقے سے کپڑے پھٹے ہوئے ہو, جا یہ چادر دے دے. بیٹا خوشی سے لے کر چادر لے کر گھر میں گیا. جیسے گھر میں گیا تو ماں نے دیکھی اتنی پیاری چادر, کہا محمد نے دی, کہا کچھ دھرم کے بارے میں, کہا نہ میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا ایمان قبول کرنے کی بات نہیں کرنا. یہ کہہ کر بیٹے نے چادر ماں کو اوڑھائی. میرے دوستو وہ چادر تھی, وہ نبی پاک کی مبارک چادر تھی. جیسے ماں کے کندھے پر آئی آنکھوں میں آنسو آئے. بیٹا کہتا اب روتی کیوں ہے؟ کہا جا اور محمد کو جا کر کہتے
تو نے بھی ایمان قبول کر لیا، میں نے بھی ایمان قبول کر لیا۔ میرے پیارو، یہ یتیموں کے ساتھ ہمارے نبی نے غیروں کے یتیموں کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ ایک غیر ہے، ایمان نہیں قبول کیا، ہمارے نبی نے اس یتیم کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ میرے دوستو، آج ہم لوگ بھی ارادہ کریں گے انشاءاللہ۔ اس سے کہ ایسا تو ہے نہیں کہ سورت کا یتیم خانہ یہ کمپلیٹ ہو گیا، یہاں سے یتیم بند ہو گئے۔ میرے دوستو، آپ جاؤ گجرات میں، بہار میں، بنگال میں، نہ جانے کہاں کہاں یتیم بچے ہیں جن کی مائیں نہیں ہیں۔ کتنے لوگ راستے پر بھیک مانگتے ہیں، کتنے جمعہ کے دن مسجد کے باہر بھیک مانگتے ہیں۔ ارے میرے پیاروں، کچھ نہ کرو، جاؤ اس یتیم کے پاس، جاؤ اس کے سر پر ہاتھ پھیرو اور کسی اچھے آدمی کے حوالے کر دو۔ وہ جو بھی آگے چل کر بنے گا، سارا ثواب تو تمہارے نام عمل میں آئے گا۔ اتنا تو ہم سب لوگ کر سکتے۔ میں نہیں کہتا کہ پیسے دے دے، میں نہیں کہتا کہ اسے گھر دے دے، میں نہیں کہتا اسے کپڑے دے دے، ارے سر پر ہاتھ پھیر لے۔ ہمارے نبی نے فرمایا تو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے گا، جتنے بال نیچے آئیں گے ہر بال کے بدلے اللہ تیرے ایک گناہ کو معاف کر دے گا، ایک نیکی نامہ اعمال میں لکھے گا۔ تو خیر، ہم یتیم خانے کو، یتیم خانے کے ذمہ داروں کو اور آپ سب کو ہم مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ 100 سال پورے ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے قیامت تک اس یتیم خانے کو چلاتا رہے، اور نظامت کرنے والے کو اللہ اخلاص نصیب فرمائے، امانت نصیب فرمائے۔ اس لیے کہ میں نے جو ابھی یتیم خانے سے مجھے جو دعوت دینے کے لیے آئے تھے، مجھے ایک بات بہت پسند آئی۔ ہمارے حاجی یونس بھائی چکی والا اور دوسرے کچھ لوگ تھے جو مجھے دعوت دینے کے لیے آئے، انہوں نے ایک بات جو کہی نا، میرے کو اتنی پسند آئی، کہا کہ مولانا ہم یتیم خانے کو، یہ یتیم خانے کو سنبھالتے ہیں، لیکن اگر ہمارے کمرے میں ایئر کنڈیشن چلتا ہے تو ہمارے پیسوں کا ہوتا، یتیم خانے کے پیسے کا نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں جو پنکھا چلتا ہے وہ ہمارے پیسے کا ہوتا۔ مجھے کہا کہ مولانا اگر آپ مہمان بن کر آئے، ہم چائے پلائے، پانی پلائے، کھانا کھلائے، یتیم خانے کا ایک پیسہ نہیں ہوگا، ہمارا پیسہ ہوگا۔ اور میرے دوستو، یہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو یتیموں کے ساتھ ایسی محبت کرتے ہیں۔ ورنہ ایک بات سن لینا، جس نے یتیم کا مال کھایا، سنو بھائی، جس نے یتیم کا، اللہ قرآن کریم میں کہتا، آجا جہنم میں آجا، میں جہنم کی آگ کے گولے بنا کے تجھے کھلاؤں گا، جہنم کی آگ کے گولے بناؤں گا اور تجھے کھلاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ چوتھے بارے میں اللہ نے فرمایا، سنو، جو یتیموں کے مال کو ہڑپ کرتے ہیں، اللہ کہتا آگ کے گولے بنا کے کھلاؤں گا اور جہنم کے سوا تیرا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے پیاروں، آج یہ 100 سال کی مبارکی پر ہم لوگ بھی تو ایک وعدہ پکا کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون تیار ہے بھائی؟ یتیموں کا خیال کریں گے۔ اور میں نے کہا نا، نہیں پیسہ مت دے، محبت تو دے۔ پیسہ جیب میں نہیں ہے، زبان میں محبت تو ہے، ہاتھ میں شفقت تو ہے، ارے وہ دے دینا۔ ہم اپنی طاقت کے مطابق دے وے، اللہ اپنی قدرت کے مطابق ہم کو عطا کرے گا انشاءاللہ۔ اور دوسری بات، نماز کی پابندی کرو گے۔ نہیں، جمعہ کا دن ہے، بولو نا پابندی کرو گے۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کا مہینہ ہے، ارے بولو نا، یہ کس کا ہے؟ غوث پاک کا مہینہ ہے۔ وہ گیا مہینہ، پیارا مہینہ، وہ نبی والا مہینہ، یہ ولی والا مہینہ۔ ارے ادھر دیکھو تو ہمارے نبی کا آنا جانا نصیب ہوا، ادھر دیکھو تو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی ربیع الاول، ربیع الاخر، یہ مہینے کی 11ویں تاریخ یا 17ویں تاریخ وہ غوث پاک اللہ کو پیارے ہوئے ہیں۔ اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ میں شیخ عبد القادر جیلانی کا نام اس لیے لیتا ہوں، ان کی زندگی کا آخری فتویٰ، بولو ان کی زندگی کا، انہوں نے پوری زندگی میں بہت فتوے دیے، آخری فتویٰ دیا، من ترک الصلاۃ متعمدا ولو واحدا لیس له فی الاسلام نصیب۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے آخری فتویٰ دیا، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز کو چھوڑا، ساتھ میں بولو، جس نے جان بوجھ کر ایک فرض نماز کو چھوڑا اور اسی حال میں مر گیا، شیخ عبد القادر جیلانی کی زندگی کا آخری فتویٰ ہے، قسم کھا کر کہتا ہوں، اس کو موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔